نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللهم فقهنا فی الدین۔ تو آج ہم دیکھیں گے سیدہ ام سعد انصاریہ، ان کا نام جمیلہ اور والد کا نام سعد بن ربیع انصاری خزرج سے تھے۔ سیدنا سعد کو بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی ان کو بیعت عقبہ ثانیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی تھی نا، اس میں ان کے حضرت سعد کو جو ہے اس میں شریک ہونے کی سعادت حاصل ہوئی، جیسے کہ ہم ان کے بارے میں پہلے پڑھ چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر انصار کے ساتھ مل کر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ ان کی والدہ کا نام خلاد بنت انس بن سنان تھا، یہ قبیلہ بنو سعدہ میں سے تھی، اور سیدہ جمیلہ کی کنیت ام سعد تھی، یعنی ان کی کنیت کیا تھی؟ ام سعد۔ یہ نام کی نسبت سے اپنی کنیت سے زیادہ معروف ہیں، یعنی یہ جو ہے اپنے نام سے نہیں، اپنی کنیت سے جانی جاتی ہیں، اور اپنی کنیت سے ہی یہ جو ہے زیادہ مشہور ہوئی ہیں۔ ان کے والد سعد بن ربیع بڑے صاحب ثروت اور بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، یعنی لوگوں کو دینے والے اللہ کی راہ میں۔ یہ محتاج کو اتنا دیتے، یعنی اتنا مال دیتے، اتنی مال اور دولت دیتے کہ اس کا فقر اور فاقہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ ذرا سوچے کتنا دیتے ہوں گے ان کے والد غریبوں کو، یعنی محتاج جو ہوتا تھا اس کو اتنا دیتے کہ وہ اس کا ہمیشہ کے لیے اس کی غریبی ختم ہو جاتی۔ شاید آج کے زمانے میں ایک بھی ایسا کوئی اگزامپل ہو کہ ہم نے اتنا دیا ہو کہ غریبی بالکل ختم ہو گئی ہو ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مہاجرین اور انصار کے درمیان آپسی اخوت کا رشتہ قائم کیا، کمپینین شپ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کری تھی نا، بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، تو مدینہ میں جا کر مہاجرین کا اور انصار کا، تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا دینی بھائی بنا دیا۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا، یعنی ان کا دینی بھائی بنا دیا۔ اب ذرا سوچیں ان کے تعلقات ان کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ سعد بن ربیع بہت مالدار تھے، تبھی تو وہ اتنا دیتے تھے کہ ایک جو ہے ان غریبوں کی جو ہے غریبی بھی دور ہو جاتی تھی، غربت۔ بہت مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ سب انصار یہ جانتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں، یعنی وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ سب یہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑھ کر مالدار ہوں، میں اپنے مال کو 2 حصوں میں بانٹوں گا اور ایک حصہ تجھے دیتا ہوں، یعنی آپ کو دیتا ہوں۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد اس سے شادی کر لینا۔ یعنی اتنا زیادہ، کیونکہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا، کمپینین شپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے کیا اپنے مال کا ہی آدھا حصہ کر دیا۔ یعنی کوئی ایسا کر سکتا ہے صرف اور صرف رسول اللہ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے خاطر، اور صرف ایمان، کیونکہ ایمان تھا ان کے اندر۔ تو اور اپنی 2 بیویوں میں سے بھی ایک کو انہوں نے کہا کہ میں طلاق دے دیتا ہوں، جو اور تم اس کے بعد نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ تجھے اور تیرے خاندان کو برکت سے نوازے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں سب سے زیادہ مالدار تھے، کیونکہ جن کے ساتھ اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا نا، وہ بھی بہت زیادہ مالدار تھے مہاجرین میں، لیکن اب یہاں پر ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ وہ اپنا مال چھوڑ کر آئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کے خاطر، اللہ تعالیٰ ہجرت کے خاطر انہوں نے سب چھوڑ دیا، اپنا گھر بار کاروبار۔ مہاجرین نے کتنی قربانیاں دی ہیں نا، اپنے رشتہ دار سب چھوڑ دیے تھے۔ اب وہ مدینہ آ گئے تو وہاں کیا کرے؟ تو وہاں بھی جب ان کے ساتھ ان کمپینین شپ ہوئی، جب بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، تو وہ بھی ان حضرت سعد کے ساتھ، تو وہ بھی مالدار تھے۔ اب یہ بھی کیا تھے؟ عبد الرحمن بن عوف مہاجرین میں مالدار تھے، لیکن وہ اپنا سارا مال اور دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضرت سعد بن ربیع کی فیاضانہ پیشکش کا جواب دیتے ہوئے کہا، یعنی جو انہوں نے ان کو پیشکش کری تھی، تو انہوں نے کیا کہا؟ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے اہل اور مال میں برکت سے نوازے۔
کتنی بہترین دعا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے, کچھ بھی ہمارے اوپر احسان کرتا ہے یا کچھ ہمیں دیتا ہے, تو ہمیں بھی اس کو دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھے, تیرے اہل و عیال کو اور مال کو برکت سے نوازے. اور کہا کہ مجھے منڈی کا راستہ بتا دو. میں جو ہے مجھے جو ہے بزنس میں تجربہ ہے, تجارت میں اپنی روزی جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی کمانا زیادہ پسند کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف ایک تاجر شخص تھے, یعنی وہ جو تھے ایک بزنس مین تھے, انہوں نے خرید اور فروخت میں بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی. جب وہ منڈی میں داخل ہوئے تو خرید و فروخت یعنی تجارت میں اس بہت زیادہ نفع ہوا, یعنی پروفٹ ہوا. حدیث کا راوی اس داستان کو کچھ اس انداز میں بیان کرتا ہے کہ وہ بازار گئے, تجارت شروع کی, تجارت میں انہیں بہت نفع ہوا. تھوڑے ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ انہوں نے دیدہ زیب لباس زیبتن کیا ہوا ہے, یعنی انہوں نے ایک اچھا خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, عبد الرحمن خیر تو ہے, بڑی چمک دھمک دکھائی دے رہی ہے. انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ شادی کر لی. رسول اللہ نے فرمایا, اپنی بیوی کو شادی کے موقع پر کیا دیا؟ انہوں نے کہا, ایک گھٹلی برابر سونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو. ولیمے کی تاکید کی گئی. تو ولیمہ کرنا چاہیے اور ولیمہ سنت ہے, اور ہم جو ہیں ولیمے کو ہی چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولیمہ کرو چاہے بکری کا ہی کیوں نہ ہو. تو چاہے اگر ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے ولیمہ کرنے کی, تو جتنی حیثیت ہے اس کے حساب سے کر لیں, لیکن ولیمہ کریں. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, لڑکی کے اوپر تو بوجھ ڈال دیتے ہیں, بارات تو اتنی بڑی لے کر آ جاتے ہیں, ہے نا, اور لڑکیوں کی مطلب لڑکی والوں کی طرف سے بہت ڈیمانڈ کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کرو وہ بھی کرو. لیکن جب خود ولیمہ کرنے کی باری آتی ہے تو اس کو اسکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ولیمہ نہیں کریں گے, جبکہ ولیمہ سنت ہے اور ولیمہ کرنا چاہیے. تو رسول اللہ نے بھی یہی کہا. سیدہ عبد الرحمن بن عوف تمام تاجروں پر سبقت لے گئے, یعنی سب سے آگے نکل گئے, اتنی برکت ہوئی ان کے مال میں, آگے نکل گئے. یہاں تک کہ وہ صاحب ثروت لوگوں میں شمار ہونے لگے, یعنی مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے, کیونکہ وہ پہلے بھی مالدار تھے اور وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے. اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنے ہاتھوں سے ہی کام کرتے ہیں, کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں رہتے. کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں, اپنی چیزیں دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں, تو نتیجہ یہ ہوتا ہے وہیں کے وہیں ٹھپ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے پہلے سے بھی ایکسپیرینس تھے اور بہت زیادہ ان کو بزنس کا ایکسپیرینس تھا, لیکن وہ انہوں نے جبکہ ان کو پیشکش کی گئی تھی, اپنا آدھا مال دے رہے تھے حضرت صاحب, لیکن انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں, میں تو اپنے ہاتھوں سے ہی کماؤں گا. تو اور پھر دیکھیں انہوں نے اتنا کمایا کہ پھر وہ مالدار لوگوں میں شمار ہونے لگے. زیادہ مزیدار کھانا وہی ہوتا ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. زیادہ پر لطف کھانا وہی ہوتا ہے جس کے حاصل کرنے میں زیادہ محنت کرنی پڑے. یعنی جو سب سے ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے, جس میں اپنے ہاتھوں سے محنت کرنی پڑے. اس طرح کے پیشانی سے پسینے شرابور ہو جائیں, یعنی محنت اتنی کرو کہ پسینے نکلنے لگے. کھانے میں زیادہ لذت اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ محنت کرنے والے اس کے حصول میں خون پسینہ ایک کر دے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی طرف سے احتیاط کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاؤں گا. یعنی جب ان کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہی کھاؤں گا. اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے نا, نبی پروفٹ, وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے اور کھاتے تھے, زرہ بنایا کرتے تھے, ہے نا, اور بھی بہت کام کیا کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے اور کھاتے تھے, جبکہ وہ بادشاہ تھے, جبکہ ان کے پاس پوری حکومت تھی, لیکن پھر بھی محنت کرتے تھے, اپنے آپ کھاتے تھے. دو دینی بھائیوں سیدنا سعد بن ربیع اور عبد الرحمن بن عوف نے جو خودداری کا انداز اپنایا, اسے دیکھ کر رسول اللہ بڑے خوش ہوئے. یعنی ان دونوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. تاریخ اس قسم کی مثال پیش کرنے کے لیے قاصر ہے, یعنی آج بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی. آج تو اگر ہمیں کوئی پیشکش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑے. پھر غزوہ احد کا آپ کو پورا واقعہ پتا ہے کہ کس قدر جو ہے غزوہ احد میں مسلمان جو ہے گئے تھے اور انہوں نے کیا 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 تھا. اس بیٹل کے بارے میں, جنگ بدر میں 2 لشکر کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی, ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف مشرکین تھے, اور مسلمانوں کی بڑی ہی
شاندار فتح ہوئی تھی، یعنی مسلمانوں کو جو ہے جیت ملی تھی، اور قریش کو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑا ہار کا، کیونکہ جنگ بدر کے دوران ان کے جو ہے جنگ بدر میں بھی کیا ہوا تھا، ان کی ہار ہوئی تھی، لیکن پھر کیا ہوا، تختہ پلٹ گیا نا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تیر اندازوں کو درے پہ بٹھایا تھا، اور پھر وہ جو ہے جب مال غنیمت بٹنے لگا درے سے اتر کر واپس آ گئے، اور پھر جب انہوں نے دیکھا دشمنوں نے کہ اچھا یہاں سے خالی ہے راستہ، واپس انہوں نے اٹیک کرا، اور واپس اٹیک کرنے کے بعد جو ہے مسلمانوں کی پھر بہت بری طرح کہنا چاہیے بہت ان کا نقصان ہوا، بہت لوگ شہید ہوئے، بہت مال غنیمت چلا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا انہیں بہت نقصان ہوا. ٹھیک ہے، یہ سارا آپ کو پتا ہے کہ کس ہوا. اب اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 لوگوں پر مشتمل لشکر لے کر گئے تھے. آرمی جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000، لیکن ان میں ایک منافق تھا نا، رئیس منافق عبداللہ بن ابی ابن سلول، راستے میں ہی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پلٹ گیا کیونکہ وہ منافق تھا، اور پھر 300 لوگ اور کم ہو گئے، اور جو مشرکین مکہ تھے اور جو آئے ہوئے تھے وہ کتنے ہزاروں میں تھے نا، 3000 کے آس پاس ان کا لشکر تھا. تو بہرحال مسلمان جو ہیں وہ اور بھی کم ہو گئے. لیکن پھر جب وہ واپس پلٹ آیا تو ابو جابر عبدل بن عمرو بن حرام نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قوم اور نبی کو رسوا مت کرو، کیونکہ منافق تھا، واپس پلٹ رہا تھا. تو ایک صحابی نے کہا کہ واپس مت پلٹو، نبی کو رسوا مت کرو. منافقین نے ان سے کہا اگر ہمیں اس کا حقیقت کا علم ہو جائے کہ تم ضرور لوٹو گے تو ہم تمہیں کبھی نہ چھوڑتے، یعنی ڈاؤٹ فل ہے، پتہ نہیں تم وہاں سے آؤ گے بھی یا نہیں آؤ گے زندہ بچ کے، اس لیے ہم جو ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. سیدنا ابو جابر جب انہیں یقین دلانے کا میں ناکام ہو گئے تو ان کی طرف سے مایوس ہو گئے، تو تنگ آ کر کہنے لگے اللہ اور دین اسلام کے دشمنوں، اللہ کی تم پر لعنت ہو اور پھٹکار ہو. قریش پوری طرح تیار ہو کر 3000 لوگوں پر مشتمل ایک لشکر، یعنی ان کی آرمی کتنی تھی، 3000، ان میں 200 گھڑ سوار تھے جن کی قیادت یعنی جو کس کے انڈر تھے، خالد بن ولید، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے نا خالد بن ولید جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کس قدر فتح کی، اور ایک کے بعد ایک اسلامی حکومت، ایک کے بعد ایک اسلامی حکومت قائم کیے جا رہے تھے، بہت بہادر تھے. رسول اللہ نے مسلمان تیر اندازوں کو پہاڑ کے درے پر جم کر کھڑا رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ اپنے بھائیوں کی حفاظت کی ذمہ داری بخوبی نبھا سکیں اور دشمن پچھلی طرف سے ان پر حملہ نہ کر سکیں. ان تیر اندازوں کا امیر سیدنا عبداللہ بن جبیر کو نامزد کیا گیا، اور رسول اللہ نے انہیں یہ تلقین کی، یعنی یہ کہا کہ اپنی جگہ سے مت ہلنا، اپنی جگہ پر جم کر ہی رہنا چاہے لڑائی کی کوئی بھی صورت ہو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درے پر بٹھا رہے تھے نا تیر اندازوں کو، کیوں بٹھایا تھا؟ تاکہ وہاں سے دشمن نہ آئے. رسول اللہ نے کہا کسی بھی حالت میں، ایک حدیث میں آتا ہے چاہے تم یہ دیکھو کہ ہماری بوٹی بھی نچ رہی ہیں تب بھی تم وہاں سے نہیں ہٹو گے. اتنی زیادہ سختی سے کہا تھا رسول اللہ نے کہ یہاں سے نہیں ہٹو گے. لشکر اسلام جو تھا وہ جب جیتا اور بہت جب گھماسان کا رن پڑا، مشرکین میدان میں جو ہے ہارنے لگے، مشرکین جو ہے میدان میں ہارنے لگے اور وہ سارا سامان چھوڑ کر بھاگنے لگے. اب کیا ہوا تھا؟ مال غنیمت. اب جب وہ بھاگ گئے تو کیا آواز آئی؟ مال غنیمت، مال غنیمت، چیختے ہوئے بولے لوگ. یہ آواز سنتے ہی تیر اندازوں نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ اب ان کو کیا لگا کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی، اب تو لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں. تو مال غنیمت سن کر انہوں نے کیا کرا؟ اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور رسول اللہ کا حکم نہیں مانا. خالد بن ولید جو مشرکین کے لشکر کے سہ سوار تھے، وہ مسلمانوں تیر اندازوں کی تلقین اور حرکت کو دیکھ رہے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تیر انداز درہ چھوڑ کر میدان میں اتر آئے ہیں، مال غنیمت سمیٹنے لگے ہیں، تو انہوں نے واپس میدان میں جو ہے یہ وہ کر دی، واپس لڑائی کے لیے آ گئے، پلٹ کر آ گئے. یعنی جو بھاگتے بھاگتے بھی واپس آ گئے. یہ ان کو سزا ملی، لوگوں کو، مسلمانوں کو سزا ملی رسول اللہ کی بات نہ ماننے کی. ہند بن عتبہ ابو سفیان بن حرب کی بیوی تھی، وہ بہت سی مشرک خواتین کے ساتھ مردوں کی لڑائی کے لیے حوصلہ دلانے اور ان کے دلوں پر جوش و ولولہ پیدا کرنے کے لیے میدان جنگ کی طرف نکلی تھی. ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، کس طرح یہ ایمان لے کر آئی تھی اور کتنی زبردست پھر یہ متقی ہو گئی تھی. اس نے ایک حبشی غلام سے جن کا نام وحشی بن حرب تھا، یہ کانٹریکٹ کیا تھا کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دے تو وہ منہ مانگا انعام دے گی، اور جنگ بدر میں ہند کا باپ، چچا اور بھائی جو قتل کر دیے گئے تھے اس کا بدلہ لینا چاہتی تھی. وحشی نے
جو ہے ایسے ہی کیا اور وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل بھی کر دیا. اور پھر اس نے کیا کیا تھا، جب حضرت حمزہ قتل ہو گئے تو ہند نے کیا کیا، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا اور پھر وہ جو ہے چلا گیا. اب جب اس نے جو وحشی نے حضرت اب جو ان پر حمزہ پر اٹیک کر دیا، یہ خبر سن کر سیدنا حمزہ کی لاش کی طرف وہ لپکی اور اس نے اپنے خنجر سے حضرت حمزہ کا جگر نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا، لیکن نگل نہ سکی. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں شہدائے احد. میدان احد میں شہدا ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کر کے زمین پر گرنے لگے، کیونکہ رسول اللہ کی بات نہیں مانی، ایک کے بعد ایک شہادت ہو رہی تھی. پھر مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. سب سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر نے جو ہے جام شہادت نوش کیا، پھر عبداللہ بن عمر بن حرام شہید ہو گئے، اس کے بعد عمرو بن جموع نے، پھر حنزلہ شہید ہوئے جنہیں فرشتوں نے غسل دیا تھا. یہ آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت حنزلہ جو صحابی تھے ان کو ملائکہ غسل کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا. پھر انس بن ندر شہید ہوئے، پھر انس بن مالک کے چچا لشکر اسلام کی صفوں میں پھیل گیا. ایک مشرک نے چیختے ہوئے کہا، لوگوں سن لو، مسلمانوں کے قائد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. اب ایک دم سے بیچ میں کیا افواہ پھیل گئی، رسول اللہ شہید ہو گئے. یہ اعلان کرنے والا نانجار اور بدبخت ابن قیمہ تھا. اللہ کی اس پر لعنت اور پھٹکار ہو، فرشتے اور لوگ بھی اس پر لعنت برسائیں. رسول اللہ زخمی ہو گئے، آپ کی خود ٹوٹ گئی، یعنی جو آپ نے ہیلمٹ پہنی تھی وہ ٹوٹ گئی، آپ کا چہرہ بہت زخمی ہو گیا، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، خون آپ کے چہرے پر بہنے لگا. رسول اللہ کی طرف لوگ صحابہ کرام لپکے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانتوں سے رسول اللہ کے خود کی 2 کڑیاں نکالی جن سے ان کے سامنے کے 2 دانت اکھڑ گئے، یعنی رسول اللہ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. ایک صحابی نے آگے بڑھ کر رسول اللہ کا چہرے پر بہتے ہوئے خون کو روک لیا، یعنی چوس لیا. طلحہ بن عبیدہ ڈھال بن کر رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو انہوں نے اپنے جسم سے روکا تاکہ رسول اللہ محفوظ رہیں. صحابہ کرام کی طرف سے جانثار اور وفادار صحابی جو ہیں وہ ایک دم سارے کے سارے آ گئے اور ان کی طرف سے لڑنے لگے. ترمذی میں ہے کہ جنگ احد میں رسول اللہ نے دوہری درہ پہن رکھی تھی، یعنی ڈبل. آپ نے ایک چٹان پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن چڑھ نہ سکے تو طلحہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیٹھ پر پاؤں رکھا اور پھر چٹان پر چڑھے. آپ نے فرمایا، طلحہ جنتی ہے. رسول اللہ اپنے چچا سیدنا حمزہ اور باقی مسلمان کی شہادت پر بہت صدمے میں تھے. اس دوران میں انصار کے نمائندے کو مال اور دولت کی سخاوت اچھی نہ لگی، بلکہ اس نے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا ارادہ کیا. یعنی جو انصار تھے ان کو نہیں چاہیے تھا مال اور دولت کچھ بھی، بلکہ وہ تو جان دینے کو اپنی تیار تھے. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں اس دوران رسول اللہ نے فرمایا، میرے پاس سعد بن ربیع انصاری کی خبر کون لائے گا. اب واپس وہیں پر آتی ہے، یعنی جنگ احد میں وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے نا، سچویشن کیا ہو گئی تھی. اب اس حال میں رسول اللہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، سعد بن ربیع، جن کے بارے میں اب پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ وہ کہاں ہیں، حضرت سعد کہاں ہیں، کون لائے گا خبر. اب دیکھیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک لیڈر ہیں اور خود کس قدر تکلیف میں ہیں اور کتنی افراتفری کا ماحول ہے، اتنی ٹف سچویشن ہے. اور اتنی ٹف سچویشن میں رسول اللہ اپنے ایک ایک صحابی کا دھیان رکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت سعد کہاں ہیں، کون ان کی خبر لائے گا. تو یہ کنسرن تھا، اور یہ جو کنسرن ہوتا ہے نا کسی کا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے جب اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنی اور ایک دوسرے کی کیئر کرنی، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ خدمت میں انجام دوں گا. وہ شخص گیا اور شہداء کی لاشوں کے آس پاس چکر لگانے لگا. ایک جگہ حضرت سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے ہوئے تھے. اچھا دیکھیں، اس میں یہ شہید ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، اپنا آدھا مال جو ہے وہ دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، مہاجرین کو، ہے نا. اپنا آدھا مال وہ پیش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تمہیں کوئی پسند ہو تو تم لے لو. جب رسول اللہ نے عبد الرحمن بن عوف سے رشتہ قائم کیا، ازواج، لیکن کیا ان کو پتا تھا کہ میں جو ہے 2-3 سال تک ہی زندہ رہوں گا. لیکن پھر بھی دیکھیں انہوں نے اس وقت عمل کر کے جنت کما لی اور وہ شہید بھی ہو گئے. پھر وہ شخص گیا اور شہداء کی لاشوں کے پاس چکر لگانے لگا. ایک جگہ سعد بن ربیع زخمی حالت میں پڑے تھے. انہوں نے اس شخص سے پوچھا، تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ آپ کے بارے میں رسول اللہ کو آگاہ کر سکوں. حضرت سعد نے پھر فرمایا،
رسول اللہ کو میرا سلام کہنا اور یہ بتانا میرے جسم پر 12 زخم آئے ہیں، میرا اب آخری وقت ہے، اپنی قوم کو میرا یہ پیغام سنا دینا، اپنی قوم کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ اگر رسول اللہ نہ رہے تو تم میں سے زندہ رہنے والے کا کوئی عذر اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابی بن کعب شہداء کی لاشوں میں حضرت سعد بن ربیع کو تلاش کرنے لگے تو ایک جگہ ان پر نظر پڑی جبکہ وہ آخری سانس لے رہے تھے اور سانس اکھڑ رہی تھی، اور حضرت سیدنا ابی نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں۔ حضرت سعد نے سلام کا جواب دیا اور کہا، میرے بھائی، میری زندگی تمام ہو چکی، رسول اللہ کو میرا سلام پہنچا دینا اور میری طرف سے عرض کرنا کہ یہ سعد بن ربیع کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پوری امت کی جانب سے جزائے خیر سے نوازے، میری پوری قوم کو بھی میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہ رہے تو پھر تمہارا زندہ رہنا کس کام کا، تم کوئی عذر پیش کرو گے تو تمہارا کوئی عذر یعنی کوئی بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا۔ یہ بات کی اور سعد جو ہے وہ ان کی جو ہے روح نکل گئی، روح قبض ہو گئی۔ حضرت سیدنا ابی بن قعب رسول اللہ کے پاس واپس آئے اور آپ کو حضرت سعد کی ساری باتیں بتائیں۔ رسول اللہ نے یہ ساری باتیں سن کر فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے، اس نے زندگی اور مرتے وقت اللہ اور اس کی رسول کی خوشنودی کے لیے ہر کسی کے سے نصیحت کی باتیں کی۔ ٹھیک ہے، اب جن صحابیات کے اچھا میں نے ان کا پورا واقعہ آپ کو کیوں بتایا حضرت سعد بن ربیع کا، کیونکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا حضرت ام سعد انصاریہ جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے والد ہیں، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے والد کیسے تھے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ کیسا تھا اور انہوں نے کس طرح شہادت پائی۔ اب دیکھیں، اب آتا ہے ان کے بارے میں، کن کے بارے میں، جن صحابیات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ انہیں یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ اس پر رحم کرے کہ اس نے زندگی اور مرتے وقت اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ہر کسی سے نصیحت کی باتیں کی، یعنی مرتے وقت بھی نصیحت کی باتیں کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب یہ ہیں، اب ان کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے، اس لیے یہ پورا واقعہ انہوں نے بتایا ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس بیٹی کا بھی کتنا بڑا مرتبہ ہے، کیسے جیسے والد ہوں گے تو ویسے ہی بیٹی بھی ہوگی، ظاہر ہے، شہید کی یتیم بیٹی۔ اب یہ یتیم بیٹی ہیں۔ سیدنا سعد بن ربیع جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ مستحق قرار پائے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مال اور جان اللہ کے راستے میں کھپا دیا۔ انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوہ خلادہ بن انس اور ایک بیٹی کو چھوڑ دیا، یعنی ان کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹی تھی جو یہ شہید ہو گئے۔ بیوی خلادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حمل میں تھی، یعنی ان کی جو بیوی تھی وہ پریگننٹ تھی اور کچھ دن بعد ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا جس کا نام جمیلہ یعنی ام سعد، ان کو جنم دیا۔ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی لیکن والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اب والد کے شہید ہونے کے بعد یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اس بیوہ اور 2 بچیوں کے لیے کسی سخاوت کے پیکر نگران کی ضرورت تھی، یعنی اب ان کی رکھوالی کون کرے، ظاہر ہے کسی کی ضرورت تو تھی کیونکہ یہ تینوں لیڈیز ہی تھی۔ ان کی نگرانی کے فرائض امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے حضرت ابو بکر نے سر انجام دیے، یعنی جب تک یہ زندہ رہے تو رسول اللہ نے دیکھا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر نے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب گزر رہے تھے، انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک بچی کو دیکھا تو پوچھا، اے ابو بکر یہ بچی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو مجھ سے اور تجھ سے بہتر ہے، اسے قبیلہ خزرج سے نقیب ہونے کا اعزاز حاصل تھا، اسے جنگ بدر میں شریک ہونے کی سعادت ملی، اسے جنگ احد میں اس نے جام شہادت نوش کیا، یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہیں۔ یعنی جب حضرت عمر نے پوچھا یہ کس کی بیٹی ہے تو ان کا اتنا ایسا تعارف کرایا حضرت ابو بکر نے، یہ اس کی بیٹی ہے جو شخص مجھ سے اور تم سے بہتر تھا۔ اب اسلام کا عدل اور اس کی رحمت دیکھیں،
سیدنا سعد کی شہادت کے بعد یعنی جب یہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی شہادت کے تھوڑے عرصے بعد ہی ان کا بھائی ان کی بیوہ اور بیٹیوں کے پاس آیا اور حضرت سعد کا سارا مال قبضے میں کر لیا. یہ آپ کو پتا ہے نا زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ ہو جاتی ہے تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں نا, بھائی یا دیور یا جیٹ وغیرہ, وہ سارا یا سسر سارا کا سارا مال قبضہ لیتے ہیں. ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا کہ ان کے شوہر کا سارا مال لے لیا اور ان کی دونوں بیٹیوں کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور زمانے جاہلیت میں یہی رواج تھا کہ عورت کو ورثے میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا. بیوہ اور اس کی دونوں بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور آپ کو دیور کے سارے عمل سے آگاہ کیا کہ ان کا دیور ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے. رسول اللہ نے کہا اللہ تیرا فیصلہ کرے گا, یعنی رسول اللہ نے کیا کہا, ان کی ساری بات سنی اور کہا اللہ تیرا فیصلہ کرے گا. خلاد انتظار کرنے لگی, حضرت سیدنا خلادہ انتظار کرنے لگی کہ اللہ رب العزت عدل اور انصاف پر مبنی فیصلہ کرے گا, کیونکہ اس کے یہاں ظلم نہیں کیا جاتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں کیا جاتا, اس لیے فیصلہ اچھا آئے گا. اور پھر دیکھیں صحیح مسلم میں ہے, حضرت ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی میں بیان کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے, تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو ذر سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے اپنے رب کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی کہ میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام قرار کر لیا اور اپنے بندوں پر بھی حرام قرار دیا, لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی کوئی بھی اگر چھوٹا ویسا بھی ظلم کرتا ہے نا تو وہ بھی بخشا نہیں جائے گا. یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا, اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچانا نہیں, یا نہ اپنے کسی عمل سے, نہ اپنے ہاتھ سے, کان سے, ناک سے, کسی بھی چیز سے ظلم نہیں کرنا, کیونکہ ظلم اللہ تعالیٰ نے حرام کر رکھا ہے. اب دیکھیں اب کیا ہوا کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا نا, ان کا مال سارا ہڑپ لیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. اب کیا ہوگا, مطلب شوہر مر گیا, سارا مال لے لیا. اب پھر وہ رسول اللہ کے پاس جاتی ہیں, رسول اللہ کہتے ہیں اللہ تیرا فیصلہ کرے گا. اب ان کی اسپیشلٹی تھی, دیکھیں جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑی ہی دیر بعد قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئیں, سبحان اللہ. یعنی وہ انتظار کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آئے گا, اور دیکھیں تھوڑی دیر بعد حکم آیا اور قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 to 11 نازل ہوئی. تو یہ پچھلی بار ہم نے پڑھی تھی نا ایک یہ ہم نے جب حضرت خولہ کے بارے میں پڑھا تھا, ان کی کیا اسپیشلٹی تھی کہ ان کے سورہ مجادلہ میں 1 سے 4 آیتیں نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سنی. ان کی کیا اسپیشلٹی ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی بات سنی اور پھر ان کے بارے میں, یعنی پھر سب کے بارے میں, یعنی پراپرٹی کا حصہ کیا ہونا چاہیے, پھر یہ آیا. اور ایک طرح سے امت پر, یعنی یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی یہ رحم تھا, یعنی آپس میں لوگ نہ لڑیں اور کس کو کیا ملنا چاہیے یہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. پھر دیکھیں آیت سورہ نساء آیت نمبر 7 to 11 میں کیا ہے کہ مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو, چاہے تھوڑا ہو یا بہت ہو, اللہ کی طرف سے مقرر ہے. جب تقسیم کے وقت, ڈسٹریبیوشن کے وقت کنبے کے لوگ اور یتیم اور غریب آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت ان کو اپنے بچوں کے ولی میں سے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. یعنی لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے اگر میں مر جاتا اور میں اپنے پیچھے بچے چھوڑ جاتا تو میں ان کے لیے کیا چاہتا. ایسے ہی سوچو, بس تمہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف کریں اور صحیح بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں, وہ ضرور جہنم, بھڑکتی ہوئی جہنم میں آگ میں جھونکے جائیں گے. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو انہیں لڑکے کے 2/3 لڑکے کا 2/3 دیا جائے گا, اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا حصہ ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملنا چاہیے. اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو تو والدین ہی اس کے وارث ہوں گے اور ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون
فائدہ پہنچانے کے نزدیک ہے. یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ آیتیں نازل ہوئیں ان کے بارے میں. یعنی پھر پراپرٹی کا رول آ گیا کہ پراپرٹی کس کو کتنی دی جائے گی. اب ہم اپنی مرضی سے پراپرٹی نہیں بانٹ سکتے کہ میرا جتنا دل کرا میں نے اپنی اٹھا دی پوری پراپرٹی اور نہیں میں کسی کو نہیں دوں گی، میں نے اپنے ایک بیٹے کو دے دی، دوسرا بیٹا ذرا نالائق ہے تو ایک بیٹے کو دے دیتی ہوں. ایسا نہیں ہے. پراپرٹی کے حصے اللہ نے بانٹ دی اور جتنے دیے ہیں، جتنے کر دیے اتنے ہی ہم جو ہیں کریں گے. اپنی مرضی نہیں چلے گی. اب ترمذی میں ہے، حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ لے کر رسول اللہ کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ دونوں بیٹیاں حضرت سعد بن ربیع کی ہیں، وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. ان کے چچا نے ان کا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیا، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. ان دونوں کی شادی اس صورت میں ہوگی جب ان کے پاس مال ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں فیصلہ کرے گا. تو میراث کی آیات نازل ہوئی. رسول اللہ نے ان کے چچا کی طرف پیغام بھیجا کہ سعد کی بیٹیوں کو 2/3 مال دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو اور باقی مال جو بچ جائے وہ تیرا ہے. ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اس طرح رسول اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہر حقدار کو اس کا حق دیا. بیوی کا حصہ مقرر ہے، بیٹیوں کا حصہ مقرر ہے، اور جو باقی بچ جائے پھر وہ چچا لے لے. تو اس طرح حصے مقرر کیے گئے. یہ جو ہے قرآن کی حافظہ بھی تھی. اب ان کو جو ہے حصہ بھی ملا اور یہ بڑی ہوئی، یہ قرآن کی حافظہ بھی بنی. سیدہ ام سعد نے عمدہ انداز میں قرآن مجید زبانی یاد کرنے کا اعزاز حاصل کیا، یعنی بہت اچھی آواز میں قرآن کو زبانی یاد کیا. داؤد بن حسین کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ام سعد بنت ربیع سے قرآن پڑھتا تھا. وہ یتیم تھی اور حضرت ابو بکر ان کی کفیل تھے، یعنی انہیں پالا کرتے تھے. میں نے جب یہ آیت پڑھی وَلِكُلِّ جَعَلْنَا، یعنی یہی والی سورہ نساء کی آیت نمبر 4، تو سیدنا ام سعد فرماتی ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن کے بارے میں نازل ہوئی. جب عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ میں اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دوں گا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو مال میں سے حصہ دے. سیدہ ام سعد نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں دیگر حفاظ اور قراء کے ساتھ حصہ لیا. یعنی جب قرآن جمع کیا جا رہا تھا نا تب بھی انہوں نے حصہ لیا. یہ اعزاز ام سعد کی فضیلت کو واضح کرتا ہے. ایک روز سیدنا زید بن ثابت اور ام سعد کے پاس آئے اور کہا کہ اے ام سعد، تم اگر اپنی میراث کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتی ہو تو کرو. آج عمر بن خطاب نے اس بچے کو وارث قرار دے دیا ہے جو باپ کی وفات کے وقت حالت حمل میں ہو. یاد رہے کہ ام سعد کے والد گرامی سیدنا سعد بن ربیع جب شہید ہوئے تھے تو اس وقت ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سعد بن ربیع اور ان کی بچی کو بر رحمت کرے. یعنی اب کیا ہوا کہ اس میں جو ہے جب یہ پیدا نہیں ہوئی تھی یعنی تبھی ان کے والد جو ہے شہید ہو گئے تھے. تو یہ پہلی ایسی لیڈی تھی جن کو یعنی زمانے جاہلیت میں جن کو اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ ملا تھا، ورنہ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. لیکن یہ سیدہ سعد یہ پہلی ایسی لڑکی تھی جن کو اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ ملا تھا، جبکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، بعد میں پیدا ہوئی تھی. تب وہ جو ہے رسول اللہ کے پاس گئی کہ میں مال سارا ہڑپ لیا، لیکن اس میں ان کا بھی حصہ مقرر کیا گیا. تو جو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو بچے پیدا کرنے کا انتظار کیا جائے گا، اس کے بعد پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہوگا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے نا. تو کیونکہ اس کا بھی حصہ ہوتا ہے اس میں جو بچہ بھی آنے والا ہوتا ہے. ان کے بارے میں ہم کچھ اور دیکھتے ہیں کہ ان کا نکاح زید بن ثابت سے ہوا تھا. کن سے؟ زید بن ثابت سے. ان کے بیٹے جو ہیں وہ 7 فقہ میں سے، یعنی ایک بہت مشہور فقیہ ہوتے ہیں جو دین کی سمجھ رکھنے والے، ان میں سے ان کے بیٹے ہیں. اور زید بن ثابت کے بارے میں آپ کو پتا ہے جنہوں نے قرآن کو کمپائل کیا تھا اور بہت انٹیلیجنٹ تھے. نبی نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ ان کی خاص بات یہ ہے نا یعنی جن سے ان کا نکاح ہوا تھا کہ رسول اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہیبرو زبان سیکھیں، تو انہوں نے 16-17 دنوں میں ہیبرو زبان سیکھ لی کیونکہ ایک لیٹر پڑھنا تھا. پھر یہ خود بھی حافظہ ہیں اور قرآن پڑھتی ہیں اور پڑھاتی بھی ہیں، اور یہ پہلی ایسی لیڈی ہیں جنہیں میراث ملی. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اچھا رسول اللہ نے صرف حکم سنا نہیں دیا،
اس کے بارے میں، بلکہ یہ رسول اللہ نے یہ حکم سنایا نہیں، بلکہ یہ خود پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ بھی کی تھی۔ اس میں آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مسجد نبوی پہنچا تو آپ وہاں نہیں ملے۔ میں نے پوچھا، میں نے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ مقام اسفاف میں ہیں، تو یعنی سعد بن ربیع کی بچیوں کے پاس گئے ہیں تاکہ میراث تقسیم کر سکیں، یعنی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کر سکیں، کیونکہ اب آیتیں نازل ہو گئی تھی نا۔ وہاں سے نکل کر میں مقام اسفاف پہنچا جہاں سعد بن ربیع کا مال تھا، باغ وغیرہ تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے درخت یعنی چھوٹے چھوٹے پیڑوں کے جھنڈ میں دیکھا جہاں پانی وہ چھڑک کر ان کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ آپ وہاں موجود تھے۔ اتنے میں آپ کے لیے صبح کا کھانا لایا گیا۔ اب یاد رکھیں، صبح کا کھانا لایا گیا جس میں روٹی تھی اور گوشت تھا، جو خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ آپ نے اسے کھایا اور دوسرے لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ نے انہیں نماز ظہر پڑھائی، یعنی لوگوں کو نماز ظہر پڑھائی۔ نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیٹھ گئے اور پھر سے دوبارہ سے وراثت تقسیم کرنے لگے، اور جو کام بچ گیا تھا یعنی اس کو مکمل کیا، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ گیا اور آپ بھی ان کے معاملے سے فارغ ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ یعنی جب نماز عصر کا وقت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، نماز وغیرہ پڑھائی گئی۔ پھر انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، اور وہ کھانا صبح کے بچے ہوئے کھانے میں سے جو بچ گیا تھا، روٹی اور گوشت، وہ پیش کیا، جسے آپ نے بھی کھایا اور لوگوں نے بھی کھایا۔ پھر آپ اٹھے اور آپ نے نماز پڑھائی۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ معاملہ کتنا امپورٹنٹ تھا۔ رسول اللہ کے پاس کیا اور کام نہیں تھے؟ کس قدر کام تھے؟ کیا رسول اللہ کے پاس ٹائم بہت ہوتا تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ رسول اللہ تو ایک ایک وقت بھی بہت قیمتی تھا، لیکن اس میں رسول اللہ صبح سے گئے ہوئے ہیں، پراپرٹی بانٹ رہے ہیں، اور ان کی پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور پھر کھانا کھایا گیا، اور پھر آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر بیٹھ گئے، پھر عصر کا وقت ہوا، پھر رسول اللہ کے سامنے کھانا رکھا گیا، پھر آپ نے نماز پڑھائی۔ اس کے تب تک یہ کام جو ہے ہو رہا تھا، اور تب یہ کام نمٹا۔ یعنی اتنا اہم کام تھا یہ، جس کے لیے رسول اللہ رکے ہوئے تھے۔ ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں پراپرٹی کے معاملے کو، لیکن پراپرٹی کا معاملہ جو ہے وہ بہت لائٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ خراب ہوتا ہے، بہت کچھ اس سے ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اس لیے یہ اہم معاملہ تھا، اس لیے رسول اللہ وہاں اتنا رکے تھے۔ تو انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 4 لوگوں نے قرآن جمع کیا۔ وہ چاروں انصار سے تعلق رکھتے تھے، جس میں ابن کعب، ابی ابن کعب، معاذ بن جبل، ابو زید اور زید بن ثابت، یعنی ان کے شوہر تھے۔ حضرت زید کا یہ جو ہے، حضرت زید جو ہے وہ کاتب الوحی بھی تھے، یعنی لکھنے والے وحی کو۔ جب وہ 11 سال کے تھے نا، تب وہ لکھا کرتے تھے۔ آج کل ہم دیکھیں ذرا، ہمارے 11 سال کا بچہ کوئی اتنی اہم رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے؟ ہم تو انہیں بچہ ہی بچہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حضرت زید کو دیکھیں، 11 سال کے تھے، انہوں نے وحی لکھنا شروع کر دی تھی۔ رسول اللہ ان سے لکھوایا کرتے تھے، جو بھی ریویل ہوتا تھا، جو بھی وحی نازل ہوتی تھی، رسول اللہ حضرت زید سے لکھوایا کرتے تھے، جو ان کے شوہر۔ تو پھر ہمیں بھی جو ہے، مجھے ایسا لگتا ہے ان کے بارے میں پڑھ کر کہ ہمیں بھی بچوں کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، ان کے اوپر بھی تھوڑی رسپانسبلٹیز ڈالنی چاہیے، اور ان کو اس لائق بنانا چاہیے کہ وہ زندگی کے بڑے ہونے تک زندگی کے اہم فیصلے بھی لینے لگیں۔ لیکن ہم بچہ 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 کر کے جب وہ واقعی بڑے ہو جاتے ہیں تو ان سے کچھ بھی نہیں ہو پاتا، پھر وہ کوئی بھی رسپانسبلٹی نہیں نبھانے کے لائق ہوتے، کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ۔ تو ہمیں بھی جو ہے ان کی صلاحیتوں کو، ان کی اسکل کو پہچاننا چاہیے، اور ان کو پہچان کر کام دینا چاہیے، تھوڑا تھوڑا بھروسہ کرنا چاہیے، ان پر شروعات کرنی چاہیے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، ایک دفعہ میں رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، ان پر وحی نازل ہوئی، انہیں اس سکینت سے ڈھانپ لیا۔ رسول اللہ کی ران میری ران پر، یعنی جو تھائی تھی وہ میری ران پر آ گئی۔ زید کہتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے اس حالت میں رسول اللہ کی ران سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں پائی۔ یعنی جب وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ کی جو تھائی تھی وہ بہت زیادہ ہیوی ہو گئی۔ پھر وہ کیفیت دور ہوئی تو رسول اللہ نے کہا، زید لکھو، تو میں نے شانے کی ہڈی لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو، تو میں نے لکھنا شروع کیا، لا یسقی کائنون من المؤمنین، آخر تک۔
پھر میں نے اسے اس شانے کی ہڈی پر رکھ دیا. تو یعنی اتنی اہم ذمہ داری جو ہے وہ حضرت زید جو ہے وہ نبھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے یعنی اور پھر دیکھیں خیر ان کی اولاد میں بھی پہنچی، اور ان کی اولادیں بھی جو ہیں انہوں نے بھی بہت زیادہ دین کی خدمتیں دی، ان کی اولاد کی اولاد. اچھا، جب ایک عورت اسلام سیکھے یا ایک عورت کو جب دین کی سمجھ ہوتی ہے نا، تو اس سے پوری نسل میں خیر پھیلتی ہے. اور مرد تو ایک اپنے پاس ہی رکھتا ہے، لیکن اگر عورت کچھ سیکھ جائے تو واقعی نسلیں بدل جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں پر اس نیت سے آیا کریں کہ نہیں، مجھے یہاں آنا ہے اور مجھے اپنی نسلوں کو بھی بدلنا ہے، خیر پہنچانی ہے اپنی نسلوں میں. کیونکہ آگے کا جو ٹائم آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے دجال کا ٹائم آ رہا ہے، کتنے یعنی اس وقت بہت ہارڈ لوگ چاہیے، بہت زیادہ ثابت قدم رکھنے والے لوگ چاہیے. وہ اس وقت کی جو سختیاں ہوں گی بہت زیادہ ہوں گی. اس وقت جو دجال کا ٹائم ہوگا نا، وہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کانپ جائیں گے کہ اس ٹائم کو کیسے برداشت کیا جائے گا. تو اس ٹائم کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کریں، اور اپنی نسلوں کو تیار کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ بہت اچھے سے قرآن کو بھی سمجھیں اور حدیثوں کو بھی سمجھیں. اس کو لائٹ نہیں لانے، اس کو امپورٹنٹ لیں، یعنی اس کو جو ہے بہت سیریس معاملہ سمجھ کر لیں. ایسا نہیں کہ بس خالی ہوں میں تو میں لے لوں، چلو میں کلاس لے لیتی ہوں. نہیں، سوچیں اکیلے میں بیٹھ کر کہ میرا کیا ایم ہے اور میں کیا چاہتی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کیسے اپنے بچوں میں اپنی نسلوں میں خیر پہنچانی ہے. کسی کے بھی تھرو آپ پہنچائیں، لیکن اپنے کوشش کریں کہ نسلوں میں خیر پہنچے. کیونکہ آج کل ہم جو ہے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور مسلمان پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور بہت بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں. تو اب اس وقت جو ہے جب دجال کا ٹائم آئے گا نا، اس ٹائم کو ہم نہیں برداشت کر پائیں گے پھر. تو مطلب ہمارے بچے پھر جو ہیں اس کی جو جنت ہوگی نا اس میں کود جائیں گے. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا نا، دجال کے ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف جہنم ہے، اس کی جہنم میں کود جانا، یعنی آنکھیں بند کر کے کود جانا، لیکن جو اس کی جہنم میں اصل میں وہی جنت ہے. تو وہ کون کود پائے گا اس کی جہنم میں؟ جو واقعی ثابت قدم ہوگا، جس کا بیس مضبوط ہوگا، ایمان جس کے اندر ہوگا. اور قرآن کو چھوڑ کر ہم ایمان نہیں لا سکتے، قرآن کو چھوڑ کر ہم داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کو بہت سیریس لینا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور ان صحابیات سے کچھ سیکھنا ہے کہ انہوں نے بھی کتنا زیادہ ان کی نسلوں میں خیر کیسے پہنچ گئی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ثابت قدم تھی. تبھی تو ان کے شوہر، پھر ان کے اولاد، پھر ان کی اولادوں کی اولاد دادی بن گئیں، پردادیاں بن گئیں، لیکن ان کی نسلیں کہاں کہاں پہنچ گئیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی خیر پہنچائے، ہماری نسلوں میں بھی خیر پہنچائے، ہمیں بھی صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. اور ہمیں ان کے جیسا عمل کرنے والا بنائے.